میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ کوشچن آپ سے کروں گا. خان صاحب اور ملٹری اسٹیبلش سیم پیج ساگا ایک بہت بڑی سٹوری ہے اور ہسٹوریکل ان کا تعلق تھا. یہ بگڑنا کہاں سے شروع ہوا ہے میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں. یہ کب ایسا ہوا کہ وہ پیج پھٹنا شروع ہو گیا, کتاب تبدیل ہو گئی؟ میرے نظر میں اگر آپ دیکھیں 6 جون کو جو امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور وہ ویڈیو اویلیبل ہے ہر جگہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے ہیں ود دا ملٹری اینڈ انٹیلیجنس آف پاکستان اینڈ کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہو رہا ہے فار یو ایس بیسز ان پاکستان. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ پہلے دن سے عمران خان اور ہماری پی ٹی آئی کی یہ موقف ہمارا رہا ہے کہ بیسز ہم نہیں دیں گے امریکہ کو, اور ڈرونز کی تو ہم نے بیسز مانگی گئی تھی. یہ اکارڈنگ ٹو دا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈائلاگ چل رہا تھا 6 جون کو. 19 جون کو میرے خیال میں 19 جون کو تھا. میں یہاں پہ یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کون آیا تھا اڈوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے؟ if you may correct me please. I am not sure but as far as I remember CI والے آئے تھے, پرائم منسٹر سے نہیں ملے. پرائم منسٹر سے نہیں ملے, ہمارے اسٹیک ہولڈر سے ملے ہوں گے, کسی سے تو ملے ہوں گے, ملے ہیں کسی نہ کسی سے. ٹھیک ہے, اچھا پوائنٹ یہ 19 جون کو پرائم منسٹر نے وہ انٹرویو دیا, اور اگر آپ وہ انٹرویو کا ویژول دیکھیں جو امریکن سوال پوچھ رہا تھا وہ حیران ہو گیا کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ بیسس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے. پرائم منسٹر نے جب کہا نا ایبسلیوٹلی ناٹ, میں سمجھتی ہوں وہ دن جو تھا نا دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ, کیونکہ جو چاہ رہے تھے کہ بیسز دی جائیں, ڈالرز آئیں, ان کو یہ دھچکا لگا. اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے اگر آپ دیکھیں کہ اکتوبر میں ایک سی این این کی رپورٹ آتی ہے کہ ابھی تک نیگوسیشنز چل رہی ہیں بیسز کی, اس پہ سوال اٹھتا ہے جب پرائم منسٹر اور کابینہ نے بھی کہا کہ نہیں ہوں گی بیسز اور پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, تو کون پاکستان کی طرف سے نیگوشیٹ کر رہا تھا بیسز کے لیے؟ چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہے ملک کا. تو کس نے اتھارٹی دی تھی اور کون کر رہے تھے؟ یہ اکتوبر 2021 کی سٹوری ہے سی این این کی. اور اگر آپ دیکھیں میں ہمیں 20 اکتوبر کے لگ بھگ کیا کہتے ہیں جو یو ایس کاؤنسل جنرل ہے وہ لاہور بھاگتی گئی, مریم نواز سے ملی تھی, مریم سے علیحدہ ملی اور شہباز سے علیحدہ ملی. اور اس کے بعد اگر آپ ٹریس کریں اور اخباروں میں کیونکہ ان کو تصویریں لینے کا بڑا شوق ہے, وہ پورا ریکارڈ آتا ہے کتنی سپیڈ اپ ہوئی امریکن ایمبیسی اور کاؤنسلیٹ کے ڈیفرنٹ آفیسرز اپوزیشن سے مل رہے اور جو پی ٹی آئی کے وہ سمجھتے تھے ڈسیڈنٹس ان سے مل رہے, اور پھر روانگی بڑھتی گئی, کنسپیرسی بڑھتی گئی, اور یہ ڈیوائیڈ خان صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی بڑھتی گئی. اب مجھے پوچھنا ہے آپ سے, کیا خان صاحب نے دوبارہ کوشش کی 6 جون کے اس معاملے کے بعد جو ہو گیا کسی طرح اس پیج کو دوبارہ انٹیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں ہماری طرف سے کبھی کوئی انٹیگنزم نہیں تھی. ہماری طرف سے ہم نے سنا ہے کہ 2 مرتبہ افطار پارٹی کے لیے بلایا گیا خان صاحب کو, خان صاحب نے ڈیکلائن کر دیا, 2 بڑی شخصیات کے فون نمبرز بلاک کر دیے. روزے تو اب شروع ہوئے تھے, میں روزوں کی بات کر رہا ہوں اس دوران, کیونکہ خان صاحب تو جا چکے تھے, آؤٹ ہو چکے تھے. نہیں تو پھر خان صاحب کو ملنے کا کیا فائدہ جب تک تو پوری سازش کا پتہ چل گیا تھا, ہمیں پتہ چل گیا تھا کون کون انوالوڈ ہیں اس میں, ہمیں سارا کچھ. کیا اس خبر میں طاقت ہے کہ انہوں نے منع کیا خان صاحب نے مجھے نہیں جانا افطار پارٹی میں؟ کنہوں نے؟ خان صاحب نے. خان صاحب کا فیصلہ ہے اپنا. اچھا, خان صاحب کا فیصلہ ہے, ظاہر ہے اس میں ان کو بلایا گیا ہے, انہی کا فیصلہ ہے نا. کیا خان صاحب کے پاس ایسا کوئی کارڈ تھا کہ وہ آرمی چیف کو یا ملک کے ملٹری قیادت کو اس وقت ان کی جگہ کسی اور کو لانا چاہ رہے تھے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ, فیک نیوز ہے, بالکل غلط خبر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.